بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، جس وقت ہماری کمیونٹی کے نامور شخصیت جناب شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سابق چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو گورنمنٹ آف پاکستان اور معروف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا شکریہ بہت بہت ٹائم نکالنے کا۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔ تھینک یو سر۔ سب سے پہلے تو ایک بہت ہی معصومانہ سوال آپ سے پوچھوں گا میں۔ ماشاءاللہ آپ کا اتنا اچھا بزنس سیٹ اپ تھا اور اپنی کارپوریٹ تھی، سب کچھ تھا، تو آپ کا ایسا کیا ہوا کہ آپ نے چیئرمین ایف بی آر کی کنٹروورشل پوزیشن کو ایکسیپٹ کیا؟ دیکھیے، بات یہ ہے، بالکل صحیح، آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور شاید وہ فیصلہ بہت اچھا نہیں تھا، مگر میرا بہت قریبی تعلق رہا عمران خان سے، ان کی پوری اپنی جدوجہد میں اور شوکت خانم میں، جی جی۔ اور میرا بہت قریبی تعلق تھا جہانگیر ترین صاحب سے۔ اچھا۔ اور مجھے باقی جو پاکستان میں اور جو مقتدر ادارے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ان کی خواہش ہے جی کہ وہ ایف بی آر کو کریکٹ میں چاہتے ہیں کہ کوئی کریکشن ہو، تو وہ ساری چیزیں مل کے مجھے کہا گیا کہ میں اس کو جوائن کروں۔ جی۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے کبھی اس جوائن کرنے کے لیے ہاں نہیں کی تھی۔ اچھا۔ مجھے عمران خان صاحب کا ٹیلی فون آیا 8 مئی 2019 کو، جی جب میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، کہ میں نے آپ کو چیئرمین ایف بی آر اپائنٹ کرنا ہے۔ اچھا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دے، اور مجھے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتا، تو مجھے ان سے اجازت لینے کا موقع دیں۔ اچھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں بس تمہیں آنا ہے، اور یہ کہہ کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ اچھا۔ تو میں بیٹھا ہی ہوا تھا، تو اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے ارادہ ہی کر رہا تھا جی۔ کہ مجھے میرا مینیجر نے آ کے کہا کہ ٹی وی پر سلائیڈ چل رہی ہے کہ آپ اپائنٹ ہو گئے۔ اچھا۔ تو آپ یہ سمجھیں گے، میری والدہ نے مجھے ایک بات کی کہ تم نے کیسے ایکسیپٹ کر لیا مجھے پوچھے بغیر؟ تو میں نے کہا جی مجھے کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم سے بات نہیں ہوئی۔ تو بس وہ پھر ایک ایسا پوزیشن آ گئی، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو ایکسیپٹ کروں۔ اچھا، بہتر۔ سر ایک بات یہ کہ جب آپ ایف بی آر کے چیئرمین بنے تو آپ کے پاس سب سے زیادہ بڑا چیلنج کیا تھا؟ دیکھیے، میرے پاس وہ چیلنج جو میرے پاس تھا وہ آج بھی ہے، کہ پاکستان میں لوگ ڈاکومنٹیشن نہیں کرنا چاہتے، اور پاکستان کی تقریباً 40 سے 45% معیشت جی۔ غیر دستاویزی ہے۔ اچھا۔ اور اس کی وجہ سے لوگ ٹیکس میں نہیں آتے، تو میرا کوشش یہ تھی کہ میں اس کو ٹیکس میں لے کر آؤں۔ اچھا۔ اور وہ اس میں جو کامیابی ناکامی کوشش ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ جی۔ اس میں شاید پاکستان کا واحد چیئرمین تھا جس کو پوری طرح سپورٹ ملٹری کی بھی تھی اور پولیٹیکل پارٹی کی بھی تھی، اور میری ناکامی یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں سسٹم جو ہے جی۔ وہ کسی کو چلنے نہیں دیتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزوں کو صحیح کر لیں گے، جی۔ جب تک وہ اس سسٹم کو توڑیں گے نہیں، گرائیں گے نہیں، تو یہ سب چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی۔ صحیح صحیح۔ یہ بتائیے گا سر کہ عمران خان صاحب سے اختلاف آپ کے معاشی پالیسی پر ہوا یا کوئی ذاتی؟ نہیں، دیکھیے دو باتیں ہیں۔ عمران خان صاحب سے میرا اختلاف، میں تھوڑی پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کی ذات سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے ابھی بھی۔ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ 3 چیزیں عمران خان کے اندر موجود ہیں۔ عمران خان ایک، میرے ذاتی حساب سے لوگوں سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، عمران خان ذاتی طور پر ایک ایماندار انسان ہے۔ عمران خان کے اندر پاکستان کو صحیح کرنے کا پیشن ہے۔ یہ 2 چیزیں اور عمران خان ایک نہایت ہی محب وطن انسان ہے۔ اس سے یہ تصور کرنا کہ وہ کسی جگہ پر پاکستان سے غیر محبت کرے، یہ ان کی پاسبل نہیں ہے۔ اچھا۔ مگر جہاں پر آ کر میرے عمران خان سے اختلاف ہوا، اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، میں عمران خان کی پالیسی ریگارڈنگ طالبان کے بارے میں کبھی بھی ان سے متاثر نہیں تھا، اور میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا تھا کہ آپ طالبان کے بارے میں اپنی پالیسی کو، اپنی ٹون کو لو کریں، یہ ہمارے لیے غلط ہے۔ اچھا۔ اور خاص طور پہ میں بالکل صاف بات کرتا ہوں، میں اہل تشیع ہوں، اور جو طالبان کا مطمع نظر ہے اہل تشیع کے بارے میں، تو میں عمران خان کو یہ کہتا تھا کہ اگر آپ طالبان کی سپورٹ کریں گے تو میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ اچھا۔ بالکل کلیئر، میری پوزیشن بڑی واضح پوزیشن اس میں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ عمران خان جو ان کی پارٹی تھی اور جو ان کی گورنمنٹ تھی اور جو ملٹری تھی، یہ 3 الگ الگ کیمپس تھے۔ اچھا۔
اور وہ تینوں کیمپوں کو سنبھال نہیں سک رہے تھے، اوکے، اور پارٹی کسی اور طرف جا رہی تھی، عمران خان کسی اور طرف جا رہے تھے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان نے جب 14 اگست 2021 کو جی، کابل کے فال کے بعد ایک بیان دیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کسی دشمن کو ہرا دیا جس میں طالبان جیت کر آئے تھے، تو وہ چیز میرے لیے قابل قبول نہیں تھی، مگر میں اس سے پہلے آ چکا تھا. تیسری بات یہ تھی کہ عمران خان یہ سمجھنے لگے تھے اور سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی غلطی کر دیں گے تو کیونکہ وہ عمران خان ہے لوگوں نے معاف کر دیں گے. اچھا، انکلوڈنگ، میں کسی کی ذات میں نہیں جانا چاہتا، مگر میں مطلب کسی بھی اتنے بڑے لیڈر کی اس طرح کی کنٹروورشل پرسنل لائف کو بھی مجھے ان کے ساتھ بڑا اختلاف رہتا تھا، مثلاً کہ وہ اس طرح کی زندگی جس طرح انہوں نے یو ٹرن پرسنل لائف میں لیا تھا، جی جی، وہ کبھی کبھی میرے لیے خوفزدہ ہو جاتا تھا. جی جی، ان کا یو ٹرن تو کافی مشہور ہوا تھا. جی جی، ہر طرح کا یو ٹرن. جی سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے استعفیٰ دیا تو آپ کی کچھ ذاتی وجوہات تھی یا ادارے کا دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ شاید میں پاکستان کا واحد سی بی آر چیئرمین ہوں جو کبھی استعفیٰ نہیں دیا. آج بھی ٹیکنیکلی شاید میں سی بی آر چیئرمین ہوں. اچھا، شاید انہوں نے مجھے بعد میں ریموو کیا ہوگا. اچھا، میں نے استعفیٰ نہیں دیا. ایکچولی میں نے کبھی عمران خان کو چھوڑا بھی نہیں. اچھا، میں ایکچولی جب اسلام آباد گیا تو میں بالکل آپ کو اس کو شیعہ ٹرم میں کہہ دیتا ہوں کہ میں تقریباً ایسا ہو گیا جیسے کوفے میں رہتے ہیں. اچھا، میرے لیے اسلام آباد کوفہ ثابت ہوا. اچھا، کیونکہ اور یہ میں بتاؤں عمران خان کے لیے بھی کوفہ ہے. اچھا، مطلب یہ کہ یہ انسانوں کو مطلب وفادار شہر نہیں ہے. اچھا، وفادار شہر نہیں ہے. وہ ہمارے مولا بھی اس کوفی شہر میں شہید ہوئے تھے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ مجھے نہیں دیا، مگر جب میں رہتا تھا اسلام آباد میں تو میں نے اپنے آپ کو پولیٹیکل اور سماجی اور اس وجہ سے کہ لوگ پاکستان میں کرپشن کے میٹر پر اور پریس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل محدود کر لیا. اچھا، اور جب میں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا تو میرے بچے بھی پاکستان سے باہر رہتے تھے اس وقت. اچھا، تو میں اس پورے ڈپریشن اور انگزائٹی میں آ کے میں نے اپنا نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہو گیا. دیٹ از the reason I left actually. اچھا، ٹھیک. سر، ایک بیانیہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ کے جو کارپوریٹ کلائنٹس تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ چیئرمین بنے، بعد میں اس میں ناکامی کی وجہ سے آپ نے وہ سیٹ چھوڑ دی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی ایسا کارپوریٹ کلائنٹ نہیں ہے جو میرا پاکستان کا کوئی بڑی کمپنی ایسی نہیں ہے جو میرا کلائنٹ نہیں ہو. صحیح، مطلب یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو میرا کلائنٹ نہیں ہو بڑی کمپنیوں میں. اور آپ یہ اس کو اندازہ کریں کہ میں نے کبھی اپنے کسی کلائنٹ سے جب میں چیئرمین ایف بی آر رہا ملاقات نہیں کی. اچھا، اور میں نے کبھی میرے فرگوسن کے اندر 40 سے 45 پارٹنر ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. میں نے ان سب کا داخلہ فرگوسن کا بند کیا ہوا تھا ٹیکس آفس میں. میرا کوئی پارٹنر ٹیکس آفس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا مجھ سے ملنے کے لیے. اچا، یہ شاید آپ لوگوں کو پتا نہیں. ہاں، یہ ایک بیانیہ بنایا گیا تھا. ہاں، نہیں، وہ بیانیہ بنایا وہ الگ بات ہے. اچھا، میں یہ بھی بتا دوں کہ میں بغیر ٹیکس کے بغیر سیلری کے کام کرتا تھا. اور میں ہر مہینے اپنے خرچے کے لیے ایف بی آر کو 50,000 روپے دیا کرتا تھا جیب سے. میں واحد سی بی آر کا چیئرمین ہوں جس نے گورنمنٹ کو 4.5 لاکھ روپے، تقریباً 7 لاکھ روپے گورنمنٹ کو دیے ہیں جو میرے چائے پانی کے تھے. میں نے گورنمنٹ سے کبھی ایک پیسہ بھی نہیں کیا. ویری گڈ. یہ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی مثال ہے کہ آج تک کسی نے تاریخ میں میں نے کبھی ایک پیسہ گورنمنٹ سے نہیں لیا. اور میں نے تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے گورنمنٹ کو دیے ہیں. اپنے خرچے کے پیسے دیے. میں چائے کے پیسے بھی گورنمنٹ کو دیے. میں نے اپنی پینسل کاغذ کے پیسے بھی گورنمنٹ کو دیے. آج میرا جو ایسے ہے، جو میرا اسپیشل اسسٹنٹ تھا وہ کراچی کا چیف کمشنر ہے.
اس کا نام ہے زبیر بلال. آپ اس سے پتہ کر سکتے ہیں کہ میں اس کو ہر مہینے پیسے جمع کراتا تھا یا نہیں کراتا تھا. اچھا اچھا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میرے سے پہلے جو چیئرمین FBR ہوا کرتے تھے ان کے لیے کھانا بجٹ سے مفت آیا کرتا تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو میں تو یہ اسی وجہ سے تو میں آ گیا. جی. تو دیکھیں اس بات کو آپ اس طرح دیکھیں کہ مولا علی کا یہ قول ہے کہ تمہارے پاس کبھی حکمران آئے تو اس کو جب شہر میں داخل ہو اس کو دیکھو کہ اس کے کیسا لباس ہے اور سواری کیسی ہے. جی. اور جب واپس جائے تو دیکھو کہ سواری اور لباس کیسا ہے. کیسا ہے, کوئی فرق تو نہیں آیا. تو ہے نہیں, تو میرا تو خراب ہو گیا. خراب ہونے کا مطلب یہ کہ میں خراب ہو کے واپس آیا نا. میں تو جس سواری میں گیا تھا اس سواری میں واپس آ گیا, اسی لباس میں واپس آ گیا. جی جی بالکل بالکل. سر یہ بتائیے گا کہ استعفیٰ دینے کے بعد آپ نے عمران خان یا PTI پہ کھل کے تنقید کی, اس سلسلے میں آپ کیا؟ نہیں دیکھیے, میں ابھی بھی بات کرتا ہوں, میں تنقید کسی پہ نہیں کرتا. میں بلکہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کیوں سچ بولنے کی بیماری پڑ گئی آگے ہو گئی ہے. تو میں نے کبھی تنقید نہیں کی عمران خان پر. میں نے عمران خان کو میں نے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے میں ساتھ ہوں. میں عمران خان کو پسند کرتا ہوں. میں عمران خان کے مخالفین کو پسند نہیں کرتا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا انسان ہے اور اس نے پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کی. میں نے اس کی پالیسی سے اختلاف کیا. فار ایگزامپل, اگر میں نے ٹوبیکو والوں کو ہاتھ ڈالا جی اور عمران خان کے MNA جا کر مجھے پریشرائز کرتے ہیں, اچھا, تو پھر تو میرا حق بنتا ہے نا یہ کہنے کا کہ سر دیکھیے یہی تو فرق ہے. اگر میں عمران خان کی تعریف کرتا رہوں تو اس کا پھر تو میں اسپوکس مین بن جاؤں گا نا. بالکل بالکل. تو پھر یہ تو فرق آپ کو نظر کرنا پڑے گا جی. اسپیشلی ٹیکس اصلاحات کے حوالے سے جو آپ نے تنقید کی تھی, اس کے جو عمران خان کی جو پالیسیز تھی. دیکھیے نہیں, عمران خان کی پالیسی میں تنقید نہیں کی. میں نے عمران خان کو یہ کہا تھا کہ سر یہ آپ انقلاب کے لیے آئے ہیں, آپ گورنمنٹ کرنے کے لیے نہیں آئے. صحیح. اگر آپ کو تبدیلی لانی ہے تو ایک دفعہ میں لے آئیں. جی. یہ کہ آہستہ آہستہ 5 سال گزاریں گے پھر لوگ تیار ہوں گے اور پھر یہ ہوگا, ایسے نہیں ہوتا. آپ نے جو کرنا ہے کر جائیں. بالکل. مگر وہ اس کو پولیٹیکل ماحول میں دیکھ رہے تھے اور اس نے ثابت کیا کہ جیسے میرا ٹریڈر سے جب جھگڑا ہوا تو میں نے کہا عمران خان صاحب سے لڑ لیتے ہیں, لڑنا ہے تو لڑ لیتے ہیں. مگر وہ نہیں لڑے, وہ پیچھے ہٹ گئے. اس سے میرا اختلاف ہوا کہ آپ نے کیوں یہ ایسا کیوں کرتے, پیچھے کیوں ہٹتے ہیں. جی جی بالکل بالکل. آپ نے کئی بار فرمایا کہ ہم لوگ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اس حساب سے کہ آج کل پاکستان میں معیشت کے حوالے سے. اور دیکھیے میں نے کہا نا, دیکھیے میری بات کو دیکھیے 2-3 چیزوں کو ہمیں بڑا کلیئرلی دھیان میں رکھنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان, میں بڑی بات کر رہا ہوں, مسلمان کبھی تاریخ میں اچھا حکمران نہیں ہوا. صحیح. 1400 سال کی تاریخ مسلمانوں کی یہ بتا رہی ہے کہ مسلمان کبھی اچھا حکمران نہیں بن سکا. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے, تو وہی ہمارے اندر بھی بیماری ہے. تو ہم لوگ اپنے ملک کو صحیح طرح چلا نہیں سکے. صحیح. اور ہم نے کوئی بھی بنیادی کریکشن نہیں کی. فار ایگزامپل, ہم نے جاگیردارانہ اسلام کو نہیں توڑا. جی. ہم نے یہ جو آپ نے ایک انفلوئنس ڈالا تھا ملٹری ملا نے مذہب کے نام پر, اس کو نہیں توڑا. جی. تو آپ نے کوئی بنیادی اصلاح نہیں کی معاشرے میں. صحیح. تو اس کی وجہ سے اکنامی بھی فیل ہو رہی ہے اور مستقل ہوتی رہے گی. جی. اور یہ کریکشن کرنی ہے ہمیں. بالکل بالکل. آج کل کے معیشت کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کی معیشت؟ دیکھیے میں آج ابھی صبح سے یہاں بیٹھا ہوں اور تقریباً کوئی 10-12 انٹرویو دے چکا ہوں. اچھا. اور ٹی وی پر. میں سمجھتا ہوں کہ سال اچھا نہیں گزرا. اچھا. اور ہم نے کچھ الفاظ سیکھ لیے ہیں, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی. اچھا. ٹھیک ہے نا, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اچھی ہو گئی جی, آپ کا GDP ریشو ہو گیا, آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا, یہ ہو گیا. مگر میرا سوال ہے کہ کیا سارے 2.5 کروڑ بچے جو پڑھ نہیں رہے تھے وہ پڑھ رہے ہیں, جو لوگ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے تھے وہ نیچے ہیں یا نہیں ہیں, کیا پوزیشن ہے؟ تو پاکستان نے کسی بھی معاشی آداب میں جو کہ عام انسان سے ریلیٹ کرتا ہے اس میں کوئی ترقی نہیں کی ہے پچھلے 4 سال سے. اچھا اچھا. جی یہ بالکل فیکچوئل پوزیشن ہے. اچھا اچھا ٹھیک. سر موجودہ قوت میں CIFC کی معاشی پالیسیز پر آپ کیا؟ دیکھیے میں آپ کو بتایا, میں SIFC کے سسٹم کو ایگری نہیں کرتا. اچھا. اور شاید میں پاکستان کا واحد آدمی ہوں جس نے
SIFC کو یہ کہا تھا کہ SIFC سے ہم جو ریزلٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ شاید نہیں ہوں گے، اس لیے کہ دیکھیں جو جس کا کام ہے اسے کرنے دیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفاعی ادارے کے لوگ بیٹھ کر انویسٹمنٹ کی پروموشن کے لیے کام کریں. جی یس وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں تک کر سکتے ہیں کہ جو سول ادارے ہیں ان کو یہ کہیں کہ آپ کام کریں، مگر وہ ڈیسیژنز میں میکنگ میں نہیں ہو سکتے. اور ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے جب ان کے قبضے میں ہم نے دے دیا تو ہم سارے ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اب انویسٹمنٹ SIFC لے کر آئے گی، اور آپ نے دیکھا کہ SIFC کوئی بڑا انویسٹمنٹ نہیں لا سکی. اچھا جی جی صحیح. آج بجٹ اناؤنس بھی ہوا ہے، آپ کی نظر میں کیسا یہ بجٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں یہ بجٹ، دیکھیں اب آج پاکستان میں جو بجٹ اناؤنس ہوا ہے اس کے اوپر پاکستانی عوام کا کوئی اعتماد نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ لفظوں کا فگروں کا گورکھ دھندا ہے، اس کو چلا رہے ہیں وہ، تو یہ اس کو چلنے دیں جو چلنے دیں. اچھا صحیح. سر اگر آج آپ کو مکمل اختیار دیا جائے تو آپ کیا 3 چیزیں معیشت کو بحال کرنے کے لیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اب بہت سارے فیصلوں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں کسی اقتدار میں نہیں آنا چاہتا، مگر اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں اقتدار میں آؤں پاکستان میں تو سب سے پہلے جو میں کام کروں گا وہ یہ کروں گا کہ پاکستان میں 4 صوبوں کی جگہ پر میں کم از کم 12 صوبے بناؤں گا. اچھا. کیونکہ آج کا جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے جی وہ آپریٹ نہیں کر پا رہا ہے. بالکل. جو جس طرح 4 صوبوں میں آپ نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے وہ آپریٹ نہیں ہو پا رہا ہے، اور وہ سسٹم نہیں چل رہا ہے، اکنامک گورننس نہیں ہو رہی ہے. اس طرح گورننس نہیں ہو سکتی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں امیجیٹلی اپنے تمام اختلافات کے اوپر انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کروں گا اور فیصلہ کر کے اٹھوں گا. اچھا صحیح. یہ ٹینشن نہیں چل سکتی. اچھا مطلب یہ جو کھیل چل رہا ہے 70 سال سے، اس کھیل نے 1 ارب 70 کروڑ آدمی رہتا ہے اس علاقے میں. 1 ارب 70 کروڑ. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں 1 ارب 70 کروڑ آدمی رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. 1 ارب 70 کروڑ آدمی، ایک مودی جیسے انسان جس کا فنڈامنٹلسٹ آدمی ہے، اس کی بیوقوفیاں یا اس کی چالاکیوں کے بیس پر ہم 1 کروڑ 70 لاکھ آدمی کو ہر 2 سال بعد اس پوائنٹ پہ لے آتے ہیں جہاں نیوکلیر وار ہو رہی ہوتی ہے. جی جی یہ پوزیشن ہے. وہ ہندوتوا لگا رہا ہے، ہم اللہ اکبر لگا رہے ہیں. تو یہ اللہ اکبر اور ہندوتوا نہیں چل سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو پاکستان اور انڈیا کو بیٹھ کر اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا. بالکل. تیسرا فیصلہ جو میں آپ کے سامنے کہوں گا مگر وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ ہمیں معاشی طور پر یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ہمارا سیویئر USA ہے، چائنا نہیں ہے. اچھا. یہ جو میں نے بات کی ہے یہ کوئی پاکستان میں کر نہیں سکتا، مگر میں یہ کر رہا ہوں. اور اس کی اگر آپ ابھی تو نہیں پروگرام، آپ کا انٹرویو شارٹ ہے، میں آپ کو اس کو ایکسپلین بھی کر سکتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک. آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت یا اپوزیشن پاکستان کو درست کرنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ موجودہ اپوزیشن اور موجودہ حکومت کا پاکستان کی اقتدار اعلیٰ میں کوئی رول نہیں ہے. اچھا ٹھیک. بالکل آپ بالکل صاف بات کرو. جی. اقتدار جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے اور کبھی بھی نہیں تھا بڑے عرصے سے. اب اگر آپ کو پاکستان کو صحیح کرنا ہے تو میں ایک جملہ بول رہا ہوں، اس کو انگریزی میں ہے، وہ سب سے بہتر آنسر ہے اس سارے سوال کا. جنرل مشرف سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان میں بار بار ملٹری آ جاتی ہے اور ٹیک اوور کر لیتی ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ جی. تو اس نے بولا دا بیسٹ وے ٹو کیپ دا ملٹری آؤٹ از ٹو کیپ دا ملٹری ان. اچھا صحیح. تو آپ ملٹری کو سسٹم میں بٹھا لیں. اچھا ٹھیک. جب تک آپ ملٹری کو سسٹم میں نہیں بٹھائیں گے پاکستان میں یہی ہوتا رہے گا. صحیح. لیکن سر ملٹری کا ایک اپنا اسٹائل ہے، ایک اپنا ان کا. یار میری بات سمجھ لیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی ملٹری میں اور پاکستان کی ملٹری میں فرق ہے اس معاملے میں. جی جی. پاکستان کی ملٹری 4 دفعہ ماشاء اللہ لگا چکی ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. اور جس طرح ان کے پوزیشنز ہیں، غلط یا صحیح میں اس کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو آپ ملٹری کو باہر نہیں بٹھائیں، اندر بٹھا دیں. صحیح. آپ نیشنل سیکورٹی کونسل بنائیں، اس کو پاور دے کے چلائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا دن
آپ سارے ہم شام کو جا کر ملٹری سے ملیں اور جا کر پھر ہم کہیں کہ جی ہم آزاد ہیں. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو صرف اپنی ذاتی بات بتا سکتا ہوں. جی جی. اگر میں نے ایز اے چیئرمین FBR سیریس میٹنگیں 15 عمران خان سے کی ہیں, اچھا, تو 15 میں نے باجوہ صاحب سے بھی کی تھی. اچھا, کس کھاتے میں مجھے بتائیے. جی جی, مجھے سمجھائیں نا ذرا, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مجھے بتائیں کہ سیریس میٹنگ ملٹری والے چیئرمین چیف آف اسٹاف سے چیئرمین FBR نے کیوں کی؟ جی جی, یہ چیئرمین FBR کیوں جاتا ہے SI کے آفس میں ڈیلیگیشنز کے ساتھ جا کر کمپرومائز ارینجمنٹ کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ سمجھائیں مجھے. جی, کئی دنیا میں ہوتا ہے, کہیں نہیں ہوتا. پھر تو آپ لوگ باہر بیٹھے ہیں, آپ کو پاکستان کی سمجھ نہیں ہے. صحیح. ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ SIFC میں فوج کو شامل نہیں کریں, جی جی, اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو ان کریں. جی, میں کہہ رہا ہوں کہ SIFC آپ نے ایک معمولی ادارے میں کہا کہ فوج کا آدمی آگے بیٹھ کے انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, یہ ٹھیک ہے, صحیح. مگر یہ کوئی ایک بڑا معمولی سا اسپیکٹ ہے گورننس کا, اور یہ کوئی آپ کو رزلٹ نہیں دے گا. اچھا, جو اقتدار اعلیٰ ہے, جی, اقتدار اعلیٰ ہے, فورن پالیسی ہے, ڈومیسٹک پالیسی ہے, اس میں فوج کو اندر لائیں. اچھا, نیٹی گریٹی میں نہیں ڈالیں ان کو, نیٹی گریٹی میں نہیں ڈالیں کہ وہ انویسٹمنٹ کے لیے جا رہے ہیں یا اس کے لیے جا رہے ہیں, یہ نیٹی گریٹی ہے. آپ اقتدار اعلیٰ میں لائیں. آج بالفرض محال آپ بتائیے کہ کیا انڈیا پاکستان کے تعلقات فوج کی مرضی بغیر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. تو آپ فوج کو اندر بٹھائیں, نیشنل سیکورٹی کونسل بنائیں, اور وہ ڈیسائیڈ کرے, جس میں وزیر اعظم بھی ہو, فوج کا بندہ بھی ہو, اور وہ ڈیسائیڈ کرے کہ فورن پالیسی کیا ہوگی. صحیح. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اندر لائیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہاں فیصلہ ہوا کہ جی انڈیا سے دوستی کرنی ہے, وہ کہہ رہے ہیں انڈیا سے لڑنا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. صحیح. پھر ہم کبھی کہتے ہیں, پھر ہم بار بار آ کے کبھی ہمارے بڑا اچھا جملہ شروع ہو گیا ہے کہ فوج اور سول انتظامیہ ایک پیج پر ہے. جی, اس سے زیادہ غلط جملہ نہیں ہو سکتا. اچھا, غلط جملہ ہے نا یار. فوج ایک ادارہ ہے, فوج اور پاکستان الگ تو نہیں ہے نا. بالکل. تو ٹھیک ہے, ہوتا ہے کہ فوج اور سول انتظامیہ ایک پیج پر ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہ ساری چیزیں نا, یہ ہم نے کنفیوز کی ہوئی ہیں. ان کو سیدھا کریں, اور یہ جب سیدھی ہوں گی تو مسئلہ ہوگا. اور یہ وہ سسٹم ہے, یہ دیکھیں, یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ غیر جمہوری بات ہے. جی, بات کر رہا ہوں, یہ غیر جمہوری بات ہے, مگر آپ کے اندر ابھی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جمہوریت چلا سکیں. صحیح. آپ ان کو اندر لائیں, پھر وہ آہستہ آہستہ باہر جائیں گے, جیسے وہ ترکی میں اندر آئے, جی, پھر اردوغان کے زمانے میں آہستہ آہستہ باہر گئے. بالکل. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو باہر رکھوں گا, مگر مالک وہ ہوں گے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کے مستقبل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کچھ پر امید ہیں آپ کے یہاں کچھ چینجز آئیں گی یا کچھ بہتری آئے گی؟ دیکھیں, پاکستان سے آپ کو ملٹری کو اندر لانا پڑے گا, اور ملا کو باہر نکالنا پڑے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. ملا جو ہے وہ سسٹم کا وہ بن گیا ہے. ملا ایک سسٹم کو اسٹیٹس کیو کا وہ بن گیا ہے بیسیکلی. اچھا, اسٹیٹس کیو چلانے کی بن گئی ہے. اچھا, ٹھیک ٹھیک. سر ایک سوال اور, دنیا بھر کے اداریے یہاں تک کہ IMF بھی یہ ہماری معاشی اصلاحات پر پالیسیز کی تعریف کر رہا ہے, تو یہاں تک کہ اسے ایک معجزہ بھی قرار دیا جا رہا ہے. ان تمام مثبت اشاروں میں آپ کیا؟ دیکھیے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ وہی والی بات ہے کہ ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں. جی, دو آپ کے پاس میں چیزوں کو لے کے جاتا ہوں. ایک آپ فچ کی گریڈنگ پڑھ لیں, جی جی, اور ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں. دونوں جی, وہ دونوں آپ کو بتائیں گی کہ معاشی پوزیشن کیا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایگریکلچر کی پروڈکشن ڈاؤن ہے, اچھا, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈاؤن ہے, ان ایمپلائمنٹ ڈاؤن ہے, اور پاورٹی بڑھ رہی ہے. صحیح, یہ چاہے بالکل سامنے ہے, بالکل آپ کے سامنے. جی, فچ کی رپورٹ پڑھ لیں, وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میکرو اکنامک فیکٹر سے باقی فیکٹر سیٹل نہیں ہوئے. اچھا, تو آپ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. جی جی, بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اس میں سر ایک چیز یہ کہ تعلیم پہ بھی سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ آج کل کے زمانے میں پچھلے سال گیا ہوا تھا پاکستان, تو لوگ بڑے ڈیسپریٹ ہیں وہاں سے نکلنے کے لیے. جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, اسپیشلی IT کے, اور تو پاکستان میں کہتے ہیں ہمیں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیں, میں نے کہا نا کہ پاکستان میں جب پاکستان کی معیشت کا مستقبل بلیک ہے نظر آتا ہے آپ کو, تو اوبیسلی اس کا لوگوں کا. اچھا, مگر میں
ابھی کل اپنے پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, آج بھی میں ابھی جا کے پاکستانیوں سے بات کرنے والا ہوں. جی جو پاکستان ہے, جو کینیڈا میں آپ بیٹھے ہیں, جی یہ اکنامی سیچوریشن پوائنٹ پہ بیٹھی ہے. صحیح. یہاں ویلیو ایڈیشن اب بہت کم ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, پاکستان ایک ورجن کنٹری ہے. جی وہ ہماری نلائکیاں ہیں کہ ہم اس کو سیٹل نہیں کر پا رہے. جی ٹھیک ہے, تو پاکستان میں ابھی ویلیو ایڈیشن کی بہت گنجائش ہے. اچھا. بہت گنجائش ہے, مطلب اتنی گنجائش ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی سائیکل نہیں دیکھی, جنہوں نے کبھی ٹیلی فون نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, 7-8 کروڑ ایسے بچے ہیں جو اسکول نہیں گئے ابھی تک. بالکل. ٹھیک ہے نا, 5-6 کروڑ ایسا بچہ ہے جو صحیح تعلیم حاصل نہیں کر رہا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اکنامک ریوائول کے لیے ضروری, یہ آپ کو ایک پڑھے لکھے آدمی کو امپیٹس دیتی ہے اکنامی کے لیے. ابھی وہاں ہزاروں گھر بننے ہیں. جی ہاں. کینیڈا میں گھر ایکسس ہے. ٹھیک ہے نا, وہاں گھر بننے ہیں ابھی. تو یہ ساری چیزیں مل کے ہمیں صرف ایک ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے جو ہم ایڈجسٹمنٹ کر نہیں پا رہے ہیں. صحیح. اور وہ ایڈجسٹمنٹ ہمیں کرنی پڑے گی. میں نے سے پہلے کہا وہ ایڈجسٹمنٹ اس وقت ہوگی جب آپ سارے اسٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھائیں گے. صحیح. سارے اسٹیک ہولڈر, بار بار کہہ رہا ہوں, ملٹری کو ساتھ بٹھانا پڑے گا آپ کو. اچھا. یہ اگر آپ ان کو ساتھ باہر سے ایسے جیسے وہ کر رہے ہیں ایسے نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں ساتھ مل کر ہوں گی. اچھا اچھا. ٹھیک ٹھیک. تو پاکستان میں جو فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں, جو آنے والا وقت ہے, کیا جو موجودہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہے, معاشی پالیسیز, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں نے کہا نا پالیسیز تو جو اسٹرکچر ہے نا پاکستان کا, اس کے تحت اکنامک ڈیولپمنٹ ہو نہیں سکتی. صحیح ہے. دیکھیں نا, آپ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے, جی, تو وہ آج فار ایگزامپل ایگریکلچر میں ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. جی. اچھا, اب ایگریکلچر میں جو انویسٹمنٹ, جو پروڈکٹیوٹی, جو بیج, جو پورا سسٹم چاہیے, جی, وہ سسٹم لانے کے لیے آپ کو 10 سے 15 سال کا کنسرٹڈ ایفرٹ چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے, اور کنسرٹڈ ایفرٹ سے پہلے ایک ول چاہیے اس کو کرنے کی. بالکل. تو پاکستان میں جو حکمران ہیں اس کی یہ ول نہیں ہے کہ یہ چیزیں صحیح ہوں. بالکل. وہ صرف ٹائم گزارنے کے لیے آتے ہیں. جی جی. تو دس از دا ریزن یہ ایسا اس جی. تو اس پہ میں صرف آپ لوگوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں مختلف پہلے تشیع کے ٹی وی, ان کے پروگرام, ان کی مجالس, ان کی میلاد سنتا رہتا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں. ہزاروں مجالس میں نے اٹینڈ کی ہے. ہم ائمہ کے مصائب, ان کی علم, ان کا جد و جہد سب دیکھتے ہیں. جی جی. مگر میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ائمہ کا ذریعہ روزگار کیا تھا. جی بالکل. اور اگر ہم اس چیز پہ نہیں پہنچیں گے تو ہماری یہ سب شیعت بیکار ہے. بیکار ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. کبھی ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ حضرت علی علیہ السلام کا کاروبار کیا تھا, جی. یا رسول اللہ علیہ وسلم کا کاروبار کیا تھا, جی. یا امام ذی العابدین کا کاروبار کیا تھا. جی بالکل. ہم امام ذی العابدین کے مسائل پہ بات کر لیں گے. ہم امام ذی العابدین کے, دیکھیں میں جو بات 2-3 باتیں اور کہنا چاہتا ہوں. ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے, آپ نے ساری زندگی سنا کہ جناب سیدہ کی غربت کی باتیں آپ نے سنی, ٹھیک ہے نا. جی جی. آپ نے مگر یہ بھی ساتھ میں سنا کہ امام حسین نے کربلا جا کر 40,000 درہم میں زمین خرید لی. جی. سنا. جی جی. یہ باتیں ملتی نہیں آپس میں. جی. ہیں جس کی ماں کے کیا کہاں سے وہ پیسے. ٹھیک ہے نا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ امام, یہ میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے کہ سب جب مدینے کا بازار منڈی کھلتی تھی, جی, واقعہ کربلا کے بعد. اچھا. واقعہ کربلا سے پہلے نہیں, واقعہ کربلا کے بعد جو پہلا آدمی وہاں کاروبار کے لیے داخل ہوتا تھا وہ جناب امام ذی العابدین کا مینیجر ہوتا تھا. اچھا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام ذی العابدین امام حسین کی شہادت کے آنے کے بعد وہ صرف امام حسین کے مصائب و اعلام کی باتیں ہم کہتے رہتے ہیں, مگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ امام ذی العابدین نے 32 33 سال 34 سال امام حسین کی شہادت کے بعد کس طرح معاشی زندگی گزاری. صحیح. آپ ساروں کو یہ نہیں پتا کہ دنیا میں ٹرسٹ جو ہے, وقف جسے کہتے ہیں, جی جی, یہ سارا اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ حضرت علی کا یمبو کا ٹرسٹ ہے. اچھا. حضرت علی نے یمبو میں ایک ٹرسٹ بنایا تھا, وقف بنایا تھا, جو آج بھی موجود ہے. جی. جو آج بھی موجود ہے. یہ
اسلام یا مذہب یا چیزیں جو آج آپ کو تباہی نظر آ رہی ہے، میں کہنا نہیں چاہیے بٹ میں کہہ رہا ہوں، شیعہ عالم ہے، کوئی بات، وہ کبھی ان سے نماز کی بات کرتا ہے، کبھی روزے کی بات کرتا ہے، کبھی حج کی بات کرتا ہے، کبھی زکوٰۃ کی بات کرتا ہے، وہ اسے یہ نہیں کہتا کہ تیرا روزگار بہتر ہونا چاہیے، وہ اسے یہ نہیں کہتا کہ تیرا روزگار حلال ہونا چاہیے، وہ اس کو یہ نہیں بتاتا کہ روزگار حلال کیسے ہوگا۔ یہ جو آج آپ کو دنیا نظر آ رہی ہے، جتنی دنیا نظر آ رہی ہے، جتنی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ کیمرہ، یہ گاڑی، یہ وہ سب، ان میں سے کوئی چیز مذہب نے نہیں دی ہے، یہ سب ان انسانوں نے بنائی ہے جو غیر مذہبی تھے۔ تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ مذہب کیا چیز ہے، صحیح، میں کیوں انسان، کیا مذہب یہی چیز ہے کہ میں اللہ اللہ کرتا رہوں اور یہ خیال کرتا رہوں کہ جب میں جاؤں گا مرنے کے بعد تو وہاں جنت ملے گی، یہی ہے نا؟ تو بڑی اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ خدا کا وجود غریب کے لیے ضروری ہے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے۔ تو آپ نے غریب کو ایک سمجھ لیں ایک چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ یار تم یہاں پریشانی ہے، وہاں جا کے تمہیں مل جائے گا۔ یہ ساری کہانیاں، یہ سارے کانسیپٹ اہل تشیع کے مذہب میں نہیں ہیں۔ مولائے کائنات یا آقائے نامدار جو تھے وہ کسی لحاظ سے وہ نہیں تھے جیسے آج ہمیں، معاشی طور کی بات کرو، معاشی طور پہ مجھے ان کی داڑھی سے، مجھے ان کے لباس سے، مجھے ان کی باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ صبح اٹھ کے حضرت علی علیہ السلام کیا کرتے تھے، یہ بتا دو مجھے، یہ مجھے سمجھا دو کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہے، آپ مجھے پوری کتابیں پڑھ کے دکھا دیں، ایران میں بھی کوئی گفتگو نہیں کرتا، اچھا ٹھیک ہے؟ آپ بتا دیں کوئی گفتگو آپ کے سامنے ہے تو مجھے بتا دیں، اگر ہے تو مجھے سمجھا دیں کہ بھئی یہ روزگار تھا، یہ کرتے تھے، یہ۔ اچھا، اب آپ جب امام جعفر الصادق علیہ السلام یا امام محمد باقر علیہ السلام کے مدرسے کی بات کرتے ہیں تو کیا اس میں فقہ پڑھایا جاتا تھا؟ کیا فقہ کا کالج تھا؟ وہ فقہ کا کالج نہیں تھا، وہ اس میں سائنس، میتھمیٹکس، سب چیز پڑھائی جاتی تھی، وہی علم تھا۔ آپ نے کیا کیا ہے کہ فقہ کو، یہ فقہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فقہ ہے، آپ نے فقہ کی تعلیم کو تعلیم سمجھ لیا کہ یہ تعلیم ہو گئی، پڑھا لکھا آدمی ہوں، فقہ پڑھ لیا نا میں نے، اور یہ جو بیچارہ یہ جو کتابیں انگریزی کی رکھی ہیں، یا جو ہارورڈ نے پڑھ رہا ہے، جو آکسفورڈ نے پڑھ رہا ہے، یہ تو جاہل ہے، اس کا کیا تعلق اسلام سے؟ تو یہ ساری چیزیں اینٹی شیعہ ہیں، اینٹی شیعہ ہیں۔ اگر آپ نے شیعہ بننا ہے اور شیعہ رہنا ہے تو پھر حضرت علی کے خیبر کی فتح کرنے پہ یا عمر عبدود کے مارنے پہ اس پہ نہیں بات کریں، وہ یہ بات کریں کہ حضرت علی کی وصیت جو انہوں نے صفین سے واپس آتے ہوئے کی تھی، اس وصیت کا جو ٹرسٹ انہوں نے وقف نامہ بھرا تھا وہ کیا تھا، وہ آپ نکال کے دیکھ لیں۔ میں نے اپنی کتاب ایک لکھی ہے، فیتھ اینڈ انٹلیکٹ، اس کتاب میں میں نے وصیت نامہ عربی میں مجھے ملا تھا، میں نے اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، کہ حضرت علی نے کیا کہا، وقف کیا کیا۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہر آدمی کو جتنا زیادہ کما سکتا ہے کمائے، اگر نہیں کمائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کو پورا نہیں کر رہا۔ صحیح، یہ ہو گیا کمانا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خرچ کرنے میں آپ کو کیا کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، کمانے میں نہیں۔ ہمارا تقوی کمانے میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو بازار پہ بیٹھا ہوا روٹی مانگ رہا ہوتا ہے اسے ہم ولی فقیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تقوی ہوتا ہے خرچ کرنے میں۔ تو حضرت علی یہ کہتے تھے کہ میں کماؤں گا بے شمار مگر اپنی ذات پہ خرچ نہیں کروں گا۔ صحیح، مسلم وہ ہوتا ہے جو حلال کماتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو حلال کماتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنا پیٹ بھی بھر لیتا ہے اور باقی کو دوسرے کو بھی دے دیتا ہے، بالکل، اس کو مومن بولتے ہیں۔ صحیح، متقی وہ ہوتا ہے جو اپنا پیٹ کاٹ کے دوسرے کو دے دیتا ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے نا تو پورا اسلام سمجھ آ جائے گا۔ اور یہ جو آج کا اسلام ہے، میں بالکل آپ کے سامنے واضح کہہ رہا ہوں، آپ کو چلائیں یا نہیں چلائیں، اس اسلام سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسلام فقہی اسلام ہے، یہ فقہ کا عمل ہو رہا ہے، کوئی فقہ میں بول رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ تو آخری بات ہے، میں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
جہاں تک عزاداری امام حسین علیہ السلام کا سوال ہے، اس کے بارے میں میرا ایک بڑا واضح موقف ہے. اچھا. وہ یہ ہے کہ عزاداری کا کوئی تعلق شریعت اسلامی سے نہیں ہے. یہ ایک انسانی مسلمانی نہیں، انسانی فریضہ ہے. جی جی. انسانی فریضہ وہ یہ ہے کہ ایک انسان حق کے سامنے، حق کے لیے باطل کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا. بالکل. ٹھیک ہے. جی. آپ نے کربلا، آپ نے عاشور کے دن اس کی یاد بنانی ہے کہ کل کو اگر ایسا وقت آیا تو میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور دنیا میں حق کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ حسین ہے، جو نہیں کھڑا ہوگا وہ یزید ہے. اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ میں علم نکالتا ہوں، تابوت نکالتا ہوں، علم ہے نہیں ہے، جلوس ہے نہیں ہے، زلزلہ ہے نہیں ہے، زنجیر مارنی ہے نہیں مارنی. جی. یہ سارے مسائل آپ نے عزاداری کو کنفیوز کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں. بہت مشہور ہمارے کمیونسٹ لیڈر تھے علی سردار جعفری. اچھا. وہ عاشورے کے دوران وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. وہ عاشورے کے زمانے میں چلے گئے ماسکو. اچھا. تو انہوں نے کیا کیا، عاشورے کے دن جا کر ایک لکڑی پر کالا کپڑا باندھا اور جا کر اس کے ماسکو کے اسکوائر پہ کھڑے ہو گئے. اچھا. تو انہوں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آج ہمارے معاشرے میں حق و باطل کے اوپر حق کی فتح کا دن ہے. اچھا. یہ ہے عاشورہ. جی. ٹھیک ہے. اب یہ عزاداری کو آپ نے کبھی شریعت کے مجاز میں کہ چھریاں مارنا جائز نہیں ہے، علم نکالنا جائز نہیں ہے، تابوت ایسے نکلے گا، یہ سب نکلے گا، یہ سب آپ نے چیزوں کو کنفیوز کرنے کے لیے بنایا ہے. جی. کوئی تعلق نہیں عزاداری کا کسی شرعی مسائل سے. یہ ایک طریقہ ہے. اگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تقریر کروں محرم میں، وہ بھی طریقہ عزاداری کا ہے. میرا دل چاہے میں ماتم کروں، یہ بھی عزاداری ہے. میرا دل چاہے میں جلوس نکالوں، یہ بھی عزاداری ہے. بالکل. مگر جو سمبولک عزاداری وہ یہ ہے کہ وہ آپ یہ جا کے کہیں کہ آج وہ اس دن کی یادگار ہے جس دن ایک آدمی نے حق کے لیے جان دے دی مگر باطل کی بیعت نہیں. یہ نا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے نا. بالکل. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے نا. تو یہ ہم کرتے نہیں ہیں. کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ڈائیورجنس ہیں. جی. یہ سب ڈائیورجنس ہیں. عزاداری کو عزاداری رہنے دیں. یہ اسلام کا چیپٹر نمبر 2 ہے. صحیح. چیپٹر نمبر 1 جو تھا نا وہ کعبے میں ختم ہو گیا تھا. چیپٹر نمبر 2 8 ذی الحجہ کو شروع ہوا جب امام حسین نے کعبہ چھوڑ دیا. بالکل. تو یہ چیپٹر نمبر 2 ہے. جی. آپ چیپٹر نمبر 1 میں رک گئے. آپ کو چیپٹر نمبر 2 ابھی سمجھ نہیں آیا. اسی لیے جوش بلی آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. بالکل. یہ سمجھ نہیں آیا. صحیح. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب آپ کا. آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا اور حیدر ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کی شکر گزار ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا شبر زیدی صاحب سے بہت تفصیلی گفتگو ہوئی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.